ہماری افواج پاکستان نے پاکستان کی طرف اٹھتی ہر اس نظر کو جو نظر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھتی تھی اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے، اور ایک بار پھر پاکستان میں یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ بنو حملہ جو ہوا سی ٹی ڈی والا، میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہا تھا، اس حوالے سے مزید اہم ترین تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نادر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بات پر یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ شاباش جنرل عاصم منیر اینڈ ٹیم، شاباش۔ بنو کمپاؤنڈ حملہ جو تھا اس کے اندر جو دہشت گرد تھے انہیں منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ملک دشمنوں کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے میں جو کچھ ہوتا رہا اور حملے کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، اس حوالے سے ایک فائنل رپورٹ بھی آ گئی ہے جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی سوات کے حوالے سے۔ کچھ ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ سوات کے اندر معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، میں نے مزید آپ کو بتانا شروع کیا کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر دوبارہ وہ دہشت گردی جو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جسے سرے سے ہم نے اکھاڑ باہر پھینکا ہے، وہ اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو طاقت سمجھ کے ہمارے ملک کے خلاف دوبارہ کارروائیوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی سارے کے سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر کچھ واقعات ہو گئے، اور پھر سب سے بڑا انسیڈنٹ 3 دن پہلے ہوا جب پاک افغان بارڈر کے اوپر ہمیں کشیدگی دیکھنے کو ملی، اور جو بارڈر کے ہماری سائیڈ والی آبادی تھی اس آبادی کو مسلسل گولیوں سے گولوں سے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی اور ہماری اس بارڈر کے اوپر جنگ جاری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ بنو کے اندر کچھ دہشت گرد جن کا تعلق افغانستان سے تھا، انہوں نے وہاں پہ ایک جو کیمپ تھا اس کے اوپر حملہ کیا، وہ جو کمپاؤنڈ تھا، اور وہاں پہ جتنے بھی افسران موجود تھے انہوں نے یرغمال بنا لیا۔ اب جب یرغمال بنا لیا تو پھر میں نے آپ کے سامنے ایک آڈیو کلپ رکھا تھا، جس آڈیو کلپ میں نے آپ کو سنوایا تھا کہ ان حملہ آوروں کے اب مقاصد کیا ہیں اور ان کے گولز کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں۔ انہوں نے ریاست پاکستان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں تقریباً وہ 35 کے قریب لوگ تھے کہ آپ ہمارا بذریعہ ہیلی کاپٹر انخلا کروائیں پاکستان سے افغانستان کے لیے۔ اس صورت میں ہی آپ کے جو یہ افسران ہمارے قبضے میں ہیں یا ہماری حراست میں ہیں، ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ لیکن افواج پاکستان نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ کسی بھی شخص سے ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، اور نہ ہی کسی کا پریشر لینا ہے۔ ہم دنیا کی بہترین فوج ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر اینڈ ٹیم نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، جو کہ تقریباً 1 سے 1.5 دن یہ کارروائی مکمل جو ہے وہ جاری رہی۔ اب اطلاعات جو آئی ہیں وہ بڑی خوشخبریاں ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اینڈ ٹیم نے وہ کر دکھایا ہے جو ان کی ذمہ داری تھی، اور جو پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے ان کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہر ملک دشمن کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑتے تھے اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ بالکل ویسے ہی اب سیسا پلائی دیوار بن کے ہمارے فوج کے جوان ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور مکمل طور پہ کمپاؤنڈ کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس حملے کے اندر جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے جو افواج پاکستان کی طرف سے ان پر کیا گیا، جنہوں نے کمپاؤنڈ کو اپنی ایک پناہ گاہ بنایا ہوا تھا، تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا گیا ہے اور جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یعنی اب وہاں پہ کوئی بھی دہشت گرد مزید موجود نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وہاں پہ حراست میں لوگ تھے
ان تمام لوگوں کو بھی بازیاب کروا لیا افواج پاکستان نے۔ کچھ دیر پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر بیان دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنوں میں فوج نے یرغمالیوں کو جو یرغمالی تھے ان کو رہا کروا لیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اندر مکمل طور پر تو انوالو نہیں تھی، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت بیان بازی بھی چل رہی ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے خواجہ آصف نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کے اندر ناکام رہی ہے۔ بھائی صوبائی حکومت ناکام رہی ہے تو وفاقی حکومت کون سا کامیاب ہو گئی ہے؟ اگر آپ پاک افواج کا جو کارنامہ ہے اس کو آپ اپنے سر پہ سجانا چاہتے ہیں، وہ سیرا آپ اپنے سر لینا چاہتے ہیں، لے لیں، شوق سے لیں، لیکن خواجہ صاحب آپ کی کیا پالیسی تھی اس کے اندر؟ آپ یہ بتائیں، آپ کی صرف یہ پالیسی ہے کہ آپ ایک اس ڈپارٹمنٹ کے وزیر ہیں جس کے انڈر فوج آتی ہے، صرف یہ پالیسی؟ وفاقی حکومت بھی کچھ نہیں کیا، وفاقی حکومت بھی اپنی اسمبلیاں اور مدت بچانے کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اب جو مرضی کریڈٹ لیا جائے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بنو واقعے میں 2 شہادتیں بھی ہوئی ہیں جو آپریشن کیا گیا ہے اس کے دوران، اور بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا ہے، اور تمام دہشت گرد، جتنے بھی دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد لے کر آئے تھے، ان تمام کے تمام کو جہنم جو ہے اس کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ افواج پاکستان نے تمام کا تمام کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے مزید جیسے ہی تفصیلات آتی ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ کل ایک بلوچستان کے اندر دھماکہ ہوا تھا، اس سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر دوڑ رہی ہے، بلکہ آج دوپہر والی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ اس حملے کے اندر بھی تقریباً جو ہے وہ 16 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور کچھ لوگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ایک آخری خبر لے لیں اس ویلاگ میں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی اوپر ٹویٹر کا نوٹیفیکیشن آیا اور پتہ چلا ہے کہ مونا سلائی صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے زمان پر پہنچ چکے ہیں، اور اگر وفاقی حکومت اور نون لیگ اور پی ڈی ایم اتحاد نے کوئی اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے تو عمران خان نے بھی اپنی پالیسی بنا لی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو ایسا گھیرا ڈالا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر عدالت میں بھی یہ معاملہ جاتا ہے تحریک عدم اعتماد والا یا گورنر والا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو 1.5 سے 2 مہینے نکل جائیں گے اس عدالتی کارروائی کے اندر، کہیں بھی نہیں گئے، اور اگر 1.5 سے 2 مہینے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کاف لیگ کو مزید اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر کام کروائیں، ڈیولپمنٹس کے کام مکمل کریں، ان کے اوپر اپنی تختیاں لگائیں اور اپنے ووٹ پکے کریں۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ جو کام کریں گے کیونکہ ان کے ستارے گردش میں ہیں، وہ عمران خان کے فیور میں جاتا جائے گا، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ مایوس ہو کے اور مایوسی کا شکار ہو کے عمران خان کا منہ تکتے رہیں گے۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔